قرآن کو کھپاؤ کہ یہ کیوں اس کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں. کہا تمہارا کام یہ تھا کہ ان کے بتا دیتے کہ یہ سنکھیا ہے، اس کے کھانے سے تمہیں موت ہو جائے گی. تمہیں وکیل نہیں مقرر کیا گیا، محافظ نہیں مقرر کیا گیا، جابر نہیں مقرر کیا گیا کہ ان کا ہاتھ پکڑ لو. ہم انسان کے اختیار و ارادے کو سلب نہیں کرنا چاہتے. یہ الگ بات ہے کہ زندگی ہو یا ہلاکت ہو، الا بینہ آئے گی، دلائل و برہان کی روح سے آئے گی، وہ ان کو سمجھاتے جاؤ تمہارا کام اتنا ہے. یہ سمجھنے سوچنے کے باوجود اگر وہ سینکیا پھانک لیتا ہے تو یقیناً ہے ہلاکت اور موت تو یقینی ہے. بس تیرا کام اتنا ہے رسول، اس سے زیادہ اپنی جان کو نہ بھلاؤ. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. تم خود اس وحی کے ساتھ متمسک رہو، اور جب وحی کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کے اوپر چلتے جاؤ گے. تمہاری ذمہ داری اتنی ہے. حضور سے کہا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کو راستے پہ چلاؤ بھی، ذمہ داری یہ ہے کہ بتا دو کہ راستہ صحیح کون سا ہے. اس لیے تم وحی کے ساتھ متمسک رہو، اور یہی صراط مستقیم ہے. کہا ان لوگوں کی بات تمہیں بتائیں، بڑا عمدہ یہ چیز ہے. اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. یہ جو کہا ہے کہ وحی کے ساتھ متمسک رہو، یہ وحی کیا ہے؟ اس کے ساتھ تمسک جو ہے، اس کے ساتھ وابستگی جو ہے، یہ کیا کرے گی؟ ایک لفظ ہے، ذکر کا لفظ. اب ترجمہ میں یہ ذکر آئے اور ذکر ہمارے سامنے ہو جو ہوتا ہے. اب یا تو لوگوں کو محلوں میں داڑھ پیڑ ساؤنڈ نہیں دیندی، یا یہ ذکر نہیں رات میں ساؤنڈ ہے، ذکر ہو رہا. سینکڑوں دل کے مریض، ہارٹ کے مریض ان ذکر کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. تو پوچھو نہیں کہ یہ آپ کا یہ بندہ ناچیز سخت جان کتنا تھا جو بچ گیا. بچ کہاں گیا؟ آج تک وہ ساری چیزیں اس کی جو سانپ کی لکیریں چلی جا رہی ہیں، جو ابھی میں نے کہا ہے نا کہ مستقل بیمار رہتا ہوں. یہی ذکر تھے جن کے مارے ہوئے. ذکر کا ترجمہ یہ ہو گیا، ذکر یہ کیا اور کر لیا. قرآن کہا ہے کہ یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ذکر کا موجب ہے. سوچو تو صحیح کیا بات ہوئی. ذکر کے معنی ہیں شرف اور عزت اور تکریم اور ربت اور بلندی اور سربلندی. کہا یہ جو کچھ تو ان سے پیش کر رہا ہے، تمہیں کہا ہے کہ اس کے ساتھ تمسک رکھو، تمہارے لیے بھی لے قوم، اور اس تمہاری قوم کے لیے بھی شرف اور عزت کی باعث ہے یہ جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں. اور دوسری جگہ بڑی عمدہ انداز میں بات کی ہے. 23/71 23/71 ہی ہے. کیا بات ہے سر. بہت پہلے شروع کیا ہم یقولون بہ جنۃ. کہا یہ تم باتیں کرتے ہو تو ان کے بعد دلیل تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ جواب میں کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. پاگل. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. الحق جو ہے خدا کی طرف سے، اگر لوگوں کی خواہشات آرزوئیں کا اتباع کرنے لگ جائے تو یہ ساری کائنات تہس نہس ہو جائے. وہ تو دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ تو اتباع ہوا ہے. اگر وہ کہیں دو خدا ہوتے تو تم دیکھتے کیسے تہس نہس ہوتی. ایک کہتا سورج کو چاڑو باہر آ جا، دوسرا کہتا نہیں ٹھہر جا. اور اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ آقا ایک ہی ہونا چاہیے، تب آرام سے گزر سکتی ہے. ارباب متفرقون جو ہیں، کہا قرآن نے کہا ہے اس ملازم سے پوچھو جو ایسی جگہ نوکر ہو جہاں 10 آقا ہوں اس کے،
ارباب متفرق عزیزان مان، ام اللہ الواحد القہار، ایک خدا کی حکمرانی یا ان اتنے خداؤں کی حکمرانی؟ کہا ارض و سما میں فساد برپا ہو جائے اگر حق لوگوں کی آرزوؤں کی، لوگوں کی خواہشات کا اتباع کرنے لگ جائے تو ہر ایک کی اپنی اپنی الگ خواہش ہوتی۔ آگے ہے یہ جو حق الحق ہے وہی ہم نے دیا ہے، بل آتیناہم بذکرہم، یہ بے ذکر ہم دیکھیے آپ، ذکر اللہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، جن کو یہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر، یہ تو بے ذکر ہم ہے، ان کا ذکر کہا ہے کہ سوچو ان کو، یہ تمہیں کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، معاذ اللہ، ذرا دیکھو کہ پاگل کون ہے۔ ہم انہیں وہ بات بتا رہے ہیں جس سے یہ شرف اور بلندیوں کی انتہائی معراج پہ پہنچ سکتے ہیں۔ فہم ان ذکرہم موردون، یہ کس چیز سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اپنے شرف اور بلندیوں سے۔ او کم وقت، جو چیز ان کو اتنا بڑا شرف اور رفعت اور بلندی اور سرفرازی دینے کا موجب ہے، یہ اس سے راز برت رہے ہیں۔ پوچھو پاگل کون ہے؟ یہ اس سے راز برت رہے ہیں۔ ذکر کے معنی دیکھے عزیزان من، اور ذکر ہم کا مطلب ان کا ذکر، یہ جو ہم دے رہے ہیں ان کے لیے وجہ شرف ہے۔ وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، یہ ذکر ہم بتا رہا ہے کہ یہ وہ تو ذکر نہیں جس کو آپ خدا کا ذکر کہتے ہیں، یہ تو ذکر ہم ہے۔ یہ اپنے شرف اور اپنی عزت اور بلندی سے منہ موڑ رہے ہیں، اعراض برت رہے ہیں۔ دوسری جگہ بات بیچ میں سے آ گئی صاحب کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں کیا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے صاحب۔ 7/175 پہلے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ بات تو یوں کہی جا رہی ہے رسول اللہ سے، وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ تیے نہیں تو گل سن، نوئے نہیں تو کان کر۔ کہا ہے کہ ان کو بات سناؤ اس کی، اور ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے کہ جنہیں ہم نے اپنے یہ احکام دیے، اپنے قوانین دیے جو ان کے لیے وجہ شرف اور عزت ہونے تھے، انہیں ہم نے دیے۔ فن صلح منہا، یہ صلح عجیب لفظ، یہ ان کو پیچھے چھوڑ کے یوں نکل گئے جیسے سانپ اپنی کینچلی کو چھوڑ کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ہائے ہائے ہائے، ہماری حالت بیان ہو رہی ہے عزیزان مان۔ ہم نے تو یہ کچھ ان کو دیا تھا اور یہ انہیں چھوڑ کے یوں نکل گئے ہیں کہ اس کا کوئی نشان تک ان کے اوپر باقی نہیں ہے۔ عزیزان من، بالکل صحیح بات۔ یہ جو قوم ہم مسلمانوں کی، یا وہ اسلام جسے ہم روج لیے پھر رہے ہیں، قرآن کا ایک نقش تک اس میں نہیں، نشان تک اس میں، فن صلاح منہا، یوں نکل گیا اس کے اندر سے۔ کیا مثال ہے قرآن کی، کیا تشبیہ ہے قرآن کی۔ یوں نکل گئے تو پھر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ نکلے، اس نے پیچھے کر لیا، لگ گیا ان کے پیچھے، چلو کون تتا تتا کردا اس کھوتے نو لے جاندہ پہ۔ کیا عجیب انداز ہے قرآن کے۔ جب تک یہ اس کی انجلی میں تھا تو وہ یہیں کہیں جرت نہیں کرتا تھا پیچھے آنے کی۔ فاستعیذ ہے قرآن نے کہا، یہ خدا کی پناہ میں ہوتا ہے مومن۔ جو ہی اس نے اس میں سے نکلا اور کینچلی کو چھوڑا، اور وہ جو گھات میں بیٹھا تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا، پیچھے لگ گیا، چلا رہا ہے اب اس کو۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ٹھیک ہے، صحیح راستہ چھوڑا، غلط راستے پہ لگ گیا۔ کہا سنیے کس حسرت سے قرآن یہ بات کرتا ہے خدا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہماری مشیت یہ تھا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اس کو انسانیت کی بلندیوں پر پہنچا دیں، ہماری مشیت میں یہ تھا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ